السلام علیکم، ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخوپورہ میں آپ کو خوش آمدید۔ کلینکل میڈیسن کی کلاس میں آج ہمارا ٹاپک ہے مسٹائٹس، جس لفظ کے اینڈ پہ ٹی آئی ایس آ جائے، ٹس مطلب سوزش کو ظاہر کرے گا، جیسے نیفرائٹس، اورکائٹس یا ہیپاٹائٹس۔ تو مسٹائٹس سے اب ہم کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ تھن کی سوزش کو۔ تو تھن کی سوزش، ہوانے کی سوزش ہو جائے اس کو مسٹائٹس کہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے دودھ دینے والے جانوروں میں یہ بیماری ہوتی ہے اور بہت زیادہ نقصانات کا موجب بنتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کس وجہ سے مسٹائٹس ہو سکتا ہے؟ تو مین اس کی وجہ وہی بیکٹیریا، وائرس اور فنگس، پھپھوندی۔ زیادہ تر یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خاص کر یہ 3 قسم کے جو آپ نے نام ظاہر نیچے دیکھ سکتے ہیں انگلش میں، یہ 3 وجہ مین بیکٹیریا کی 3 وجہ، جس میں نام ہے اسٹیفلوکوکس اوریس، اسٹیپٹوکوکس ایگلیشیا، یہ ایک جانور سے دوسرے جانور کو چوتدار بیماری کی طرح پھیلتے ہیں۔ اسی طرح ایسریچیا کولائی، ای کولائی، یہ ماحول میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں 80% مسٹائٹس کا سبب بنتی ہیں۔ اب یہ کیوں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی ایک جانور ایک گائے سے دوسرے گائے تو یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ آپ جو دودھ دونے والا گوالا ہے وہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مشین بار بار ایک سے دوسرے کو لگائی جا رہی ہے، صحیح کر کے واش کریے بغیر دھوئے بغیر تھنوں کو لگائی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مائکوپلازما بھی اس میں ہے۔ اب اس میں علامات کیا آ جاتی ہیں جناب؟ سوزش نظر آئے گی، وہ حصہ گرم ہوگا، سرخ ہوگا، سخت بھی ہو سکتا ہے، اور درد بھی ہوگی اگر وہ کلینیکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے دودھ کے اندر یا تو واٹری پانی کی طرح دودھ نکلے گا، یا اس کے اندر کلوٹس یا پھٹکریاں سی ظاہر ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح جو اگر سب کلینیکل مسٹائٹس ہے اس میں یہ علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اب اسی طرح جو علامات بتائی ہیں، اس سے 2 طرح کی اس کی اقسام ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ہوانے کی سوزش کی 2 طرح کی اقسام ہوتی ہے، سب کلینیکل مسٹائٹس اور کلینیکل مسٹائٹس۔ سب کلینیکل میں جیسا کہ ظاہر ہے کلینک پہ یہ علامات ظاہر نہیں ہو رہی، جانور سے جو بیماری ہے وہ مالک کی نظروں سے اوجھل ہے، تو بس دودھ میں کمی کے علاوہ کوئی ظاہر علامات نہیں نظر آئیں گی، کوئی بھی ظاہر نہیں ہوگی، تو ہوانہ دیکھنے میں نارمل لگے گا، سب کچھ اوکے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، دودھ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں پھر جراثیم کا خوردبینی معائنہ بھی کر سکتے ہیں، یا صرف فیلڈ مسٹائٹس ٹیسٹ ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور بھی ٹیسٹ۔ دوسری اقسام ہے جی کلینیکل مسٹائٹس، جس میں ظاہر بات کلینک پہ جانور کو جو علامات ظاہر ہو جائیں گی وہ 4 قسم کی علامات ہیں۔ خاص کر جو سوزش ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، یہ ایسے آپ کو علامات نظر آئے گی۔ اب اس کی مزید آگے 4 اقسام۔ پہلے ہے پر ایکیوٹ، ایکیوٹ، پھر سب ایکیوٹ اور کرونک۔ اردو میں اگر بات کی جائے، بہت شدید حالت، شدید حالت، کم شدید حالت اور دیرینہ حالت۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اگر ایک میں لفظ کہوں ایکیوٹ اور کرونک۔ ایکیوٹ کیا ہوتا ہے؟ تازہ تازہ، جو ابھی درد لگی ہو، ابھی چوٹ لگی ہو، اس کو تازہ، فریش۔ اور کرونک جو پرانا کیس ہو جاتا ہے، جس میں ہوانہ سخت ہو گیا، اب اس میں وہ نہیں، لمبی چل رہی تھی بیماری۔ اب ایکیوٹ کو اگر لیا جائے، شدید حالت ہے، تو اس سے مزید خطرناک، مطلب اس سے بھی خطرناک اگر ہو، 24 گھنٹے کے اندر اگر سارے معاملات، سارے علامات نظر آئیں، تو وہ بہت شدید حالت یا پر ایکیوٹ کہلائے گی۔ اس میں جانور کا درجہ حرارت 106 ہو سکتا ہے، جو سست ہو سکتا ہے، کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے، ہوانہ، سوزش، سرخ، درد، ہاتھ لگانے پہ گرم، پھٹکریاں، خون آنا، یہ سارے علامات مطلب سب کچھ اس میں نظر آئے گا، بہت شدید حالت ہوگی۔ اور اگر شدید حالت صرف ایکیوٹ کی بات کی جائے تو اس میں یہ جو علامات ابھی ذکر کی ہیں یہ کم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑی وقت کے لیے کوئی اس سے مراد ہوتا ہے، تھوڑا وقت، تھوڑا دورانی ہوتا ہے، درجہ نارمل ہے، کھاتا پیتا جانور، لیکن تھن کی سوزش ہے، دودھ بدل چکا ہے، پھٹکریاں آ رہی ہیں، پانی آ رہا ہے دودھ میں سے، درد محسوس کر رہا ہے، گرم ہے ہوانہ، تو یہ ذرا شدید حالت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس سے بھی کم شدید حالت کہہ سکتے ہیں، اس کو کہیں گے انگلش میں سب ایکیوٹ، کہ ساری علامات کم ہے، ذرا دیر، مطلب اس کا دورانیہ لمبا ہو جائے گا اس بیماری کا، سوزش کی شدت ذرا کم ہوگی، دودھ میں بھی کم درجے کی تبدیلی نظر آئے گی۔ اور آخری جناب درینا، جو کہ جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پہلی جو اقسام تھی اس کا علاج نہیں ہو سکا، تو یہ لمبا چل گیا، یہ لمبی بیماری چل گئی، تو وہ درینا شکل اختیار کر جاتی ہے، کرونک فارم اختیار کر جاتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، ہوانہ سخت ہو چکا ہوتا ہے، فائبروسس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ کو محسوس ہو گئے، اور جانور کا تھن
اب اس کے لیے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں. کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ سب کلینکل کے لیے جو علامات ظاہر نہیں کر رہی مسٹائٹس. تو اس میں کیا ہے جی، کیلیفورنیا مسٹائٹس ٹیسٹ ہے، وائٹ سائٹ ٹیسٹ ہے اور سرفیلڈ مسٹائٹس ٹیسٹ ہے. اب کیلیفورنیا مسٹائٹس ٹیسٹ کیا ہے؟ آلموسٹ یہ تھا تینوں ٹیسٹ کا طریقہ کار ایک ہی ہے. اب کیا ہے کیلیفورنیا، تو کیلیفورنیا ری ایجنٹ ملتا ہے، وہ لے کے 2 ملی لیٹر کی مقدار، اتنی ہی دودھ کی مقدار اور مکس کیا جائے، پھٹکریاں نظر آئیں گی تو ٹیسٹ مثبت ہوگا. اب وائٹ سائٹ ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ نیچے آپ کو ایک نظر آ رہا ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ جی آپ سفید رنگ کا نظر آ رہا ہے، اس میں اب ری ایجنٹ جو کیمیکل ہے وہ اس کا نام ہو رہا ہے سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ ہے. 4% محلول بنائیں گے، ایک سائڈ کے اوپر ایک قطرہ دودھ کا اور اسی طرح ایک قطرہ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کا ڈالیں گے اور مکس کریں گے، پھٹکریاں بن جائے گی تو ٹیسٹ مثبت آئے گا. آخری ٹیسٹ سرفیلڈ مسٹائٹس ٹیسٹ، یہ پاکستانی پروفیسر ایگریکلچر کے تھے، انہوں نے ایجاد کیا تھا. سرف لینا ہے، یہ پیڈل آپ کے سامنے کالے رنگ کا ہے، پیچھے وائٹ سفید رنگ کا تھا. یہ ٹیسٹ انتہائی آسان اور سستا ہے. گھریلو استعمال ہونے والے سرف کو استعمال کرنا ہے، 3% محلول بنانا ہے، 3 گرام 100 ml میں ڈال کے، کیونکہ 6 ماہ تک یہ جو آپ نے سرف فیلڈ کا جو ری ایجنٹ بنائے گا خراب نہیں ہوگا. پلاسٹک ایک پیڈل میں 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس میں آپ نے 2 ملی لیٹر دودھ ڈالنا ہے، ہر ایک تھن سے الگ الگ لیں، اتنی ہی مقدار میں آپ نے سرف کا جو محلول بنایا تھا وہ ڈالیں. اگر پھٹکریاں بن جاتی ہے تو سرف یہ جو ٹیسٹ کیا تھا ہم نے سرف فیلڈ مسٹائٹس ٹیسٹ تو مثبت ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کا اگر علاج کیا جائے تو علاج ظاہر بات اینٹی بایوٹکس، بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو اینٹی بایوٹک استعمال ہوگی. مختلف یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، ٹرائبرسن ہے، فارموکس یا الموکس ایل اے ہے، بخار کے لیے ڈکلوفینک سوڈیم، سوزش کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح ملٹی وائٹم ہے. تو یہ جی اس کا علاج ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ملتے ہیں.